رات کا وقت تھا اور باز سفر کر رہا تھا کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ باز نے سوچا کسی پنچھی کے گھر رات گزار لیتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے باز ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے ایک گھر نظر آتا ہے۔ وہ اس گھر کے دروازے پر جاتا ہے اور زور زور سے دستک دیتا ہے۔ وہ گھر کالو کوے اور گوری کوے کا تھا۔ ارے کون آ گیا اس وقت؟ اس موسم میں بھی چین نہیں لینے دیتے۔ کوئی پنچھی کھانا مانگنے ہی آیا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں کالو دروازہ کھولنے کی۔ آج تو ہمیں بھی کسی کا بھوجن چرانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چھوڑو، خود ہی واپس چلا جائے گا۔ کالو کوا اور گوری کوی دستک کی آواز سن کر بھی دروازہ نہیں کھولتے اور آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ باز بیچارہ تھک ہار کر وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ پاس ہی اسے ایک اور گھر نظر آتا ہے اور وہ اس کے دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے۔ وہ گھر ٹونی چڑیا کا تھا جو کہ بہت ہی نیک دل چڑیا تھی۔ دستک کی آواز سن کر ٹونی چڑیا کہتی ہے، کون ہے دروازے پر؟ اندر آ جائیں، دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ باز چڑیا کی بات سن کر اندر آ جاتا ہے۔ ارے باز انکل، آپ اس موسم میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بتاؤں چڑیا بیٹا، سفر پہ نکلا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا کسی کے گھر رات گزار لیتا ہوں۔ تمہارا گھر نظر آیا تو میں یہاں چلا آیا۔ باز انکل کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب تک چاہیں یہاں رک سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بارش رک جاتی ہے۔ چڑیا اور باز کو پتہ ہی نہیں چلتا، باتوں باتوں میں رات گزر جاتی ہے۔ صبح جب رخصت ہونے کی باری آئی تو باز چڑیا سے کہتا ہے، چڑیا بیٹا، میرے پاس ایک جادوئی چھڑی ہے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اسے لے کر سمندر کے پاس جانا، پانی خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا اور تمہیں سمندری خزانہ نظر آنے لگے گا۔ لیکن یاد رکھنا یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ تمہیں جلدی سے کچھ بھی اٹھا کے واپس آنا ہے کیونکہ پھر سمندر کا پانی واپس خزانے کے اوپر آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ باز انکل، میں اس بات کا ضرور خیال رکھوں گی اور صرف ضرورت کے مطابق چیز لوں گی۔ باز جس وقت چڑیا کو جادوئی چھڑی دے رہا تھا، کالو کوا اور گوری کوی پاس ہی درخت پر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ گوری دیکھو تو بوڑھا باز چڑیا کو کیا دے رہا ہے، مجھے تو یہ کوئی جادو کی چھڑی لگتی ہے۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کالو، کوئی بات نہیں، ہم بھی پتہ لگا ہی لیں گے۔ اور جب ٹونی چڑیا وہ چھڑی لے کر سمندر کی طرف جا رہی تھی تو کالو کوا اور گوری کوی چپکے چپکے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہ سمندر تک اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ٹونی چڑیا سمندر کے پاس پہنچی تو اسے خزانہ خود بخود نظر آنے لگا۔ وہ اس میں سے صرف اپنی ضرورت کے مطابق چند زیور اٹھا کر اڑ جاتی ہے۔ لیکن کالو کوا اور گوری کوی خزانے کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ کالو کوا سارا خزانہ سر پہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ گوری کوی بھی سارا خزانہ ٹوکری میں بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹونی چڑیا سمندر سے نکل کر پیچھے دیکھتی ہے تو اسے وہ دونوں نظر آتے ہیں۔ وہ انہیں بہت آوازیں دیتی ہے۔ گوری، کالو، بس کرو، یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہے، جلدی سے واپس آ جاؤ، پانی واپس آ رہا ہے۔ کالو اور گوری لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں پانی کے واپس آنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اپنی لالچ سمیت دونوں سمندر میں غرق ہو گئے۔